پروردگار ارشاد فرماتے اولئک کالانعام، ایسے بندے تو جانور ہیں. پھر فرماتے ہیں بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر ہے. جانوروں میں اندازہ لگائیے کون کون سا جانور ہے. کتے سے بھی زیادہ برے ہیں، خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہیں. کون؟ بے نماز. آواز دی، عبداللہ واپس پلٹی ہے. جی اللہ کے محبوب. فرمایا کیا مؤذن کی آواز سنتے ہو؟ جی اللہ کے محبوب مؤذن کی آواز تو سنتا ہوں. فرمایا پھر مسجد آنا پڑے گا، عذر چاہے جو ہو مسجد آنا پڑے گا. کیوں؟ فرمایا ید اللہ علی الجماعت، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. مسلمان یا مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جو بہت سارے اونٹوں کے ساتھ موجود ہو اور اس کا مالک اسے اشارہ کرے تو وہ باقی اونٹوں کو چھوڑے اور اپنے مالک کے اشارے کو سمجھ کے اپنے مالک کے پاس پہنچے. ایسے اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے. تو مسلمان کیا ہے؟ مسلمان وہ جو دنیا کے کاموں میں مشغول ہو، دنیا کی زندگی میں مشغول ہو، اور جب اسے اس کا مالک پکارے، اپنے پروردگار کا نام سن لے تو اس کے بعد وہ اپنے کام میں مشغول نہ رہے بلکہ اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو. اسے مسلمان کہا جاتا ہے. ہمیں چونکہ دین اسلام وراثت میں ملا ہے، الحمدللہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی اس اسلام کی اور اس مسلمان ہونے کی قیمت کیا ہے. ذرا توجہ کیجئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی حیات طیبہ کے واقعات سماعت کیجئے اور پھر اپنے ایمان کا اور مسلمان ہونے کا جائزہ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک آنے والا آ کے سوال کرتا ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اسلام کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا ہے، پھر کہتا ہے اسلام میں پابندیاں ہیں، پتہ چلا جھوٹ نہیں بولنا، شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، سارے کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ پتہ چل گئے. اب یہ بندہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے محبوب میں اسلام تو قبول کر لوں لیکن میری ایک شرط ہے. شرط کیا؟ کہتا میں زنا کا عادی ہوں، اگر آپ مجھے زنا کی اجازت دیتے ہیں تو میں اسلام قبول کرتا ہوں ورنہ اسلام قبول نہیں کرتا. صحابہ کرام غصہ ہوئے، اللہ کے محبوب کو کہہ رہے ہیں مجھے زنا کی اجازت دیجیے. آپ نے اس کو آنے والے کو کہا میرے قریب ہو جا. قریب ہو گیا، اور قریب ہو جا، اور قریب کر لیا، اتنا قریب کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے اس کے گھٹنوں سے مل گئے. آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرے گا کہ کوئی شخص تیری ماں، بہن، بیٹی یا بیوی سے زنا کرے؟ اللہ کے محبوب توبہ توبہ، میں کیسے پسند کروں، میں تو مار نہ دوں اس شخص کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، فرمایا سوال کرنے والے ذرا سوچ، جس سے تو اس گناہ کا ارادہ رکھتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے. اللہ کے محبوب بات سمجھ آ گئی، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. یہ صحابی بیان فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے میرے لیے دعا کی، پروردگار اس کے دل کو، اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے. فرماتے ہیں پوری زندگی مجھے کبھی زنا کا خیال بھی نہیں آیا. یہ اسلام کی شرائط ہے. ایک بی بی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا بی بی تجھے بیعت کرنی ہے کچھ چیزوں کی کہ تو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرے گی، اولاد کو قتل نہیں کرے گی، چوری نہیں کرے گی، زنا نہیں کرے گی. بتلا دی. یہ بی بی کہتی ہے اللہ کے محبوب کیا اسلام قبول کر لینے کے بعد مجھے اجازت ہوگی کہ میں کسی کی فوتگی پہ بین شین کر سکتی ہوں، بلند آواز سے میں رو سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میری شریعت میں یہ منع کر دیا گیا.
یہ بیوی کہتی ہے اللہ کے محبوب پھر آپ 2 منٹ رکیے میں ابھی آتی ہوں۔ اللہ کے محبوب کی مجلس سے اٹھی، اپنی سہیلی کے گھر گئی، اسے جا کے کہتی ہے جب ہمارے ہاں فوتگی ہوئی تھی تم ہمارے گھر آئی تھی، بڑے اچھے طریقے سے تم نے بیان شین کیے تھے، بڑے روئی تھی تم، لوگوں نے دیکھ کے خوب داد دی تھی، واہ کیا بات ہے، رونے پہ، رونے کی ایکٹنگ کرنے پہ۔ اب بات ایسے ہے کہ میں اسلام قبول کرنے لگی ہوں، اسلام نے تو ان چیزوں سے منع کر دیا، لہٰذا اگر تو نے کسی پہ مجھے رلانا ہے نا ابھی رلا لے، ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی تیرا دماغ ٹھیک ہے، ابھی تو کو فوت ہی نہیں ہوا، رونا کس پہ؟ یہ کہنے لگی بس اللہ کے محبوب نے منع کر دیا، آج کے بعد میں نے یہ کام کوئی نہیں کرنا۔ تو ان لوگوں کو فکر تھی اسلام میں آئیں گے، اسلام قبول کریں گے، شرائط کیا ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اطاعت کے پیروی کے لائق کوئی نہیں، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا رکن کلمہ طیبہ پڑھا، الحمدللہ سب نے پڑھا، سب کو آتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا۔ ومن ہدمھا، اگر بالفرض ایسا ہوا کہ وہ نماز کو قائم کرنے میں ناکام ہو گیا، پھر فرمایا فقد ہدم الدین، تحقیق اس بات کی کہ اس نے دین کو گرا دیا، پورا دین ہی گرا دیا۔ ایک چیز کے سہارے کھڑا ہے دین، وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد طرح طرح کے فتنوں نے سر اٹھایا، اس کے اندر ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ نہیں دینی، ہم نے امیر المومنین کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ بھئی کیوں نہیں دینی زکوٰۃ؟ بس ہماری مرضی، ہم نے نہیں دینی۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، آرڈر جاری کر دیا، فرمایا جو بندہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرے اس کے خلاف جہاد کا حکم ہے۔ لشکر روانہ کیے گئے، ان میں ایک لشکر جہاد کا، ان کے خلاف جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے، امیر المومنین کا حکم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجلس شورا کے ممبر فرماتے ہیں ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ جن کے خلاف آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے یہ نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ایک زکوٰۃ انہوں دیتے نہیں ہیں، اس پہ آپ جہاد کریں گے؟ 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے امیر المومنین، یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، صرف یہ نہیں کہا مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھتے، نہیں، فرمایا یہ لوگ مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر جہاد ان کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا نقطہ ہے، یعنی کہ صحابہ کرام اسلام والا، ایمان والا اسے تصور کرتے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ مسلمان۔ امیر المومنین نے جواب ارشاد فرمایا جو شخص نماز کو اور زکوٰۃ کو الگ الگ کرے گا میں ابو بکر اس کے خلاف بھی جہاد کروں، جو نماز اور زکوٰۃ کو الگ الگ کرے گا۔ پروردگار نے پورے قرآن میں کہیں الگ نہیں کیا، نماز کا حکم ہو قائم کرنے کا اور ساتھ زکوٰۃ کا ہو، نہ ہو یہ ہو ہی سکتا۔ 750 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم ہے قرآن پاک میں، پھر جہاں ان کے خلاف جہاد کیا گیا۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اونٹ دیتا تھا، گائے بھینس بکری دیتا تھا، اب اس کی ایک رسی اگر نکیل وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لے گا تو ابو بکر اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا، اس کے بھی خلاف جہاد ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لشکر جہاد پہ لڑا، جہاد پہ پہنچا، جہاد کی، سارا مال غنیمت لیا، واپس آیا۔
اعلان ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا، بلال اعلان کر دیجئے، 3 مرتبہ اعلان کیجئے۔ اللہ کے محبوب اعلان کے الفاظ کیا ہوں گے؟ فرمایا اعلان کیجئے جس شخص کے پاس بھی مال غنیمت کا کچھ حصہ ہے وہ لائے اور مسجد میں جمع کرا دے۔ 3 مرتبہ اعلان کیا گیا، لوگوں نے جو کچھ تھا لا کے جمع کرا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سارے لوگ اکٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے مال غنیمت میں سے کچھ اگر اپنے پاس رکھا وہ خیانت کی، اس نے اگر کسی نے رکھا اس نے خیانت کی، اور قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی اس خیانت کا جواب دے گا۔ ایک شخص اٹھا، کہنے لگا اللہ کے محبوب میں نے سارا مال غنیمت میں جمع کروا دیا، ایک رسی یا ایک تسمہ، ایک رسی یا تسمہ کتنا سا ہوگا؟ تسمہ کتنا بڑا ہوگا؟ جوتے کا تسمہ کتنا بڑا؟ فرمایا یہ میرے گھر رہ گیا، میں نے کہا دیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیا تب بھی ٹھیک، اب میں وہ لا دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے سوال کرنے والے یہ بتا بلال نے جب اعلان کیا تھا تو نے سنا تھا؟ اللہ کے محبوب سنا تھا۔ فرمایا 3 مرتبہ اعلان ہوا، تو نے تینوں مرتبہ سنا؟ جی اللہ کے محبوب میں نے سنا۔ فرمایا تیرا اور تیری رسی کا معاملہ تیرے رب کے سپرد ہے، قیامت کے دن آنا اپنے رب کی عدالت میں اور رسی پیش کرنا، تیرا رب چاہے معاف کر دے چاہے عذاب دے دے۔ یہاں کیا معاملہ ہے؟ 5 مرتبہ الفاظ ہیں، اور پہلا لفظ بندہ نیند میں ہے تب بھی، جاگ رہا ہے تب بھی، جو پہلا لفظ کان میں پڑتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلا لفظ کان میں پڑتا ہے۔ سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کا نام پکارا جاتا ہے، اور ہمارا کاروبار بھی ویسے ہی، ہماری تجارت بھی ویسے ہی، گھر بار بھی ویسے ہی، کھانا پینا بھی ویسے ہی، بال بچے سب کچھ اسی طرح چل رہا ہے، زندگی پہ فرق ہی کوئی نہیں آتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی، ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے محبوب میرے گھر میں ہوتے، میری گود مبارک میں آپ کا سر ہوتا، آپ کا سر مبارک میری گود میں ہوتا، میں اللہ کے محبوب کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہوتی، اچانک آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے محبوب ایسے اٹھ کھڑے ہوتے گویا عائشہ کو پہچانتے ہی نہیں، فوراً اٹھ کھڑے ہوتے، رنگ چہرے کا متغیر ہو جاتا، اور ارشاد فرماتے میرے رب کا نام بولا گیا، میرے رب کا نام بولا گیا۔ ہمارے گھروں میں کیا کیفیت ہے؟ فجر کا وقت ہے، بچے سوئے پڑے، ہم توجہ بچوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، ہم دھیان ہی نہیں دیتے۔ وہی سکول کا وقت ہوتا ہے، ہم بچے کو مار کے اٹھاتے ہیں، اٹھو سکول جانا ہے، دیر ہو جائے گی، ڈنڈے لگیں گے، سکول جانا ہے۔ پھر وہ بچہ سکول جاتا ہے، روزانہ جاتا ہے، مسجد فجر کی نماز پتہ نہیں، ابو نے پڑھی تھی نہیں پڑھی، امی نے پڑھی تھی نہیں پڑھی، ان کو تو اللہ کی زمین پہ زندہ رہنے کا حق ہی کوئی نہیں۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں اولئک کالانعام، ایسے بندے تو جانور ہیں، پھر فرماتے ہیں بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں میں اندازہ لگائیے کون کون سا جانور ہے؟ کتے سے بھی زیادہ برے ہیں، خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہیں، کون؟ بے نماز۔ بے نماز بندہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے انکار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں محفوظ فرمائے، بڑی توجہ کی بات ہے، بڑے دھیان دینے کی بات ہے۔ ہمارے گھروں میں طرح طرح کے کسی مسئلے پہ پوچھ لیں بحث شروع ہو جائے، دیکھو جی فلاں معاملہ یوں ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ نماز کے معاملے میں یہ نمازیں پڑھنی چاہیے، ایسے پڑھنی چاہیے، ایسے پڑھنی چاہیے، بھائی پڑھنی کتنی ہے؟ 5، تو نے کتنی پڑھی ہیں؟ جی کبھی 2 پڑھی ہیں، کبھی 3 پڑھی ہیں، شرم نہیں آتی؟ اللہ کی زمین پہ رہتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، اس کے بعد پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا وقت آتا ہے، فجر نیند میں ضائع، عشاء نیند میں ضائع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 نمازیں منافق پہ بڑی بھاری، فجر کی نماز، عشاء کی نماز۔ اور اگر تمہیں پتہ چل جائے
اگر تمہیں پتہ چل جائے فجر اور عشاء میں پروردگار نے کیا رکھا ہے، کتنا اجر و ثواب ہے۔ اگر تمہیں رینگ کے آنا پڑے نا مسجد، تم رینگ کے مسجد پہنچو، تم رینگ کے مسجد پہنچو۔ ایک شخص ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا ہے، آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، مقام و مرتبہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جا رہے ہیں، پیچھے ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں سنو، میری مسجد کا امام عبداللہ بن ام مکتوم ہوگا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب، میرا گھر مسجد سے بڑا دور ہے، بہت دور ہے میرا گھر مسجد سے، رات کا وقت ہوتا ہے، عشاء کا اندھیرا ہوتا ہے، مجھے ساتھ لانے والا کوئی نہیں ہوتا، فجر کے وقت میں بھی یہی ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، میں مسجد تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کے محبوب، ٹھوکر لگتی ہے، بعض دفعہ چوٹ لگ جاتی ہے، خطرہ ہوتا ہے، کبھی یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کوئی جانور مجھے نقصان نہ پہنچا دے، آپ اجازت دیجئے میں فجر اور عشاء کی نماز گھر پڑھ دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سنی اور سوچا عبداللہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اتنی دور سے آتا ہے، ساتھ آنے والا عذر ہے، آنکھیں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا عذر کیا ہوگا؟ الحمدللہ ہماری سب کی آنکھیں، گھر مسجد کے قریب ترین گھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا عبداللہ ٹھیک ہے، نماز اپنے گھر میں فجر کی اور عشاء کی پڑھ سکتے۔ ابھی عبداللہ رضی اللہ عنہ مڑے گھر جانے کے لیے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، پروردگار ارشاد فرماتے ہیں اس کو واپس بلائیے اور اس سے پوچھئے کیا مؤذن کی آواز سنتا ہے؟ اس سے بلائیے کس کو؟ نابینے کو، جوان صحت مند کو نہیں، تندرست کو نہیں، نابینے کو کہا جا رہا ہے واپس بلائیے۔ آواز دی، عبداللہ واپس پلٹی ہے، جی اللہ کے محبوب۔ فرمایا کیا مؤذن کی آواز سنتے ہو؟ جی اللہ کے محبوب مؤذن کی آواز تو سنتا ہوں۔ فرمایا پھر مسجد آنا پڑے گا، عذر چاہے جو ہو مسجد آنا پڑے گا۔ کیوں؟ فرمایا ید اللہ علی الجماعت، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ عرب مفسر، عرب محقق ایسے خوبصورت کلام کرتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ایک عرب مفسر نے دو خوبصورت قسم کی باتیں کی، دو الگ الگ عرب علماء نے، فرماتے ہیں کہ یہ بار بار حکم کیوں ہے نماز قائم کرنے کا؟ پڑھنے کا حکم نہیں، قائم کرنے کا حکم۔ یہ کیا ہے؟ قائم کرنا اور پڑھنا کیا ہے؟ فرماتے ہیں قائم سے مراد ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز پڑھنا نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت فرمائیے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جماعت کروا رہے ہیں، نماز کا سلام پھیرا، آپ نے بائیں جانب سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام کی جانب رخ انور کو پھیرا، دیکھا ایک شخص مسجد کے کنارے پہ کارنر میں بیٹھا، آرام سے نماز کوئی نہیں پڑھ رہا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ جو اس سے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کیا تم مسلمان نہیں؟ کیا تم مسلمان نہیں؟ پتا چلا نا یہ سب سے الگ بیٹھا ہے، نماز اس نے کوئی نہیں پڑھی۔ آپ نے سوال کیا کیا تم مسلمان نہیں؟ اللہ کے محبوب مسلمان ہوں۔ پھر تو نے جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ کے محبوب مجھے ایسا لگا کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے، میں نے جلدی جلدی اپنے گھر میں نماز پڑھ لی، پھر اس لالچ سے مسجد میں آ گیا کہ ہو سکتا ہے مجھے نماز کا کچھ حصہ مل جائے۔ مسجد میں آیا، دیکھا جماعت ہو رہی تھی، میرے دل میں خیال آیا میں نے تو پڑھ لی، لہٰذا الگ ہو کے بیٹھ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے جماعت مل رہی تھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا، اللہ تجھے جماعت کی نماز کا ثواب عطا فرماتے اور تیری وہ نماز نفل میں شمار ہوتی۔ ایک روایت میں آتا ہے با جماعت نماز کا 27 گنا ثواب ہے، ایک روایت میں آتا ہے 25 گنا ثواب ہے، ایک روایت میں آتا ہے 700 گنا ثواب ہے، 700 گنا ثواب ہے جماعت کی نماز کا۔ اب عرب اس کے اوپر لکھتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں پروردگار نے کیوں کہا جماعت سے نماز پڑھیے؟ فرماتے ہیں کیا کبھی آپ نے ایک ریوڑ دیکھا، ریوڑ بکریوں کا، بھیڑ بکریوں کا؟ جب ریوڑ چرتا ہے نا سارا، ایک بکری جو ریوڑ سے الگ رہ جاتی ہے
جب کبھی بھیڑیا حملہ کرے گا اس اکیلی بکری پہ کرے گا، ریوڑ پہ حملہ نہیں کرے گا۔ بھیڑیا عقل مند ہے، اس کو پتہ ہے جہاں ریوڑ موجود ہے نا سارا اس کے ساتھ مالک بھی موجود ہے، جو اکٹھی ہیں یہ مالک کے ساتھ ہیں، جو الگ ہے یہ مالک سے الگ ہے۔ تبھی فرمائے ید اللہ علی الجماعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر فرمایا دن کا آغاز ہوتا ہے من ترک الصلاۃ، من صلی صلاۃ الفجر، جس نے فجر کی جماعت پڑھی، فی جماعت، فجر کی نماز پڑھی فی جماعت، جماعت کے ساتھ، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، اس کے دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں۔ اندازہ لگائیں اس بات کا، اس کے دن کے سارے کام کس کے ذمہ؟ اللہ کے ذمہ۔ ایک بی بی خاتون اپنے شیخ صاحب کے پاس جاتی ہے اور عرض کرتی ہے میں نے فجر کی نماز پہ بڑی کوشش کی، اپنے بچوں کو اٹھانے کی، اٹھتے کوئی نہیں، اپنے خامد کو اٹھانے کی بڑی کوشش کی، اٹھتے کوئی نہیں۔ گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے، اپنے بچوں کو اٹھایا نماز پہ نہیں اٹھتے، اپنے خامد کو اٹھایا نماز پہ نہیں اٹھتا، بیٹی کو اٹھایا نماز پہ نہیں اٹھتا۔ یہ بی بی یہ بات کہہ رہی ہے، یہ مفسر کہہ رہے ہیں، شیخ صاحب فرما رہے ہیں، کہتے ہیں بی بی تو جھوٹ بولتی ہے، تو نے کوئی نہیں اٹھایا۔ بی بی کہتی ہے میں نے پوری زندگی جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ فرماتے ہیں تو آج جھوٹ بول رہی ہے، تو نے کوئی نہیں اٹھایا۔ کہتی میں نے اٹھایا۔ فرماتے ہیں اچھا میرے سوال کا جواب دے، اگر تجھے پتا چلے تیرے بیٹے کے کمرے میں جہاں وہ لیٹا ہوا ہے آگ لگ گئی ہے تو کیا کرے گی؟ تیرا بیٹا سویا ہوا ہے، تیرے بیٹے کے کمرے میں آگ لگی ہے، کیا کرے گی؟ کہتی ہے میں گردن سے پکڑوں گی، اٹھتا ہے ٹھیک ہے، نہیں اٹھتا اٹھا کے باہر پھینکوں گی، نکل یہاں سے۔ فرماتے ہیں کہ تیرے بیٹے کی چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، تیرے خامد کی چارپائی کے نیچے کیا ہے؟ آگ موجود ہے، اور تیرا بیٹا سویا ہوا ہے، تو کہتی ہے کوئی بات نہیں، بچہ ہے سویا رہے، کل یہی بچہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، یہ مسجد سے بھاگے گا، علماء کی محفل سے بھاگے گا، دین کے علم سے بھاگے گا، پھر تو کہے گی دعا کیجئے میرے بچہ مسجد میں نہیں آتا۔ آج وقت ہے بچے کو مسجد میں لانے کا، اس کو نماز کی تلقین کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرامین ہیں جو نماز کی اہمیت کے متعلق ہیں، بچے بچے کو پتہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز دین کا ستون، نماز مومن کی معراج۔ اور واقع معراج کے متعلق جن جن احکامات کا ذکر ہوتا ہے، ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں معراج پہ جب مجھے معراج کروائی گئی، مجھے جہنم کے ایک گروہ کو دکھلایا گیا۔ ایک جہنم کا گروہ ہے، جہنمی ہے، ان کا سر پتھر سے کچلا جاتا ہے، پھر سر ٹھیک ہوتا ہے، دوبارہ پتھر سے کچلا جاتا ہے۔ میں نے سوال کیا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اتنا سخت عذاب مسلط ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں اللہ کے محبوب یہ آپ کی امت کے بے نماز ہیں، جب اذان ہوتی تھی ان کا سر بھارا ہوتا تھا، انہیں پریشانی پیش آتی تھی، ابھی تو پڑھ کے آئے پھر پڑھنی پڑے گی، اتنی سردی میں بھلا وضو کیا جاتا ہے، اتنی سردی میں بھلا نماز پڑھی جاتی ہے، ایسے ایسے جملے بولا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب آج اس جرم میں ان کا سر کچلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنائے، لیکن اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے بچے کو سکول جانے سے مارا جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ 7 سال کا ہو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے پٹائی کرو اس کی۔ 7 سال کے بچے کو تلقین کرو، 10 سال تک 3 سال تلقین کا عرصہ ہے، 10 کا ہو کہ نہ پڑھے تو پٹائی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔